السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے نائب صدر وینکیا نائیڈو کے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ کی ایک بار پھر تصدیق ہوئی ہے۔ ہفتے کی صبح ان کے اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹا دیا گیا تھا۔ نیلی ٹک کو ہٹانے کے بعد ٹویٹر انڈیا نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ طویل عرصے سے لاگ ان نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تاہم تصدیق کو ہٹانے کے کچھ گھنٹوں بعد ٹویٹر نے اپنے اکاؤنٹ کا نیلا ٹک واپس کر دیا ہے۔ تاہم اس دوران ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نائب صدر سمیت RSS سے وابستہ بہت سے رہنماؤں کے اکاؤنٹ سے نیلے رنگ کے ٹکس کو ہٹانے سے ناراض ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت ٹویٹر کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ دراصل بلو ٹک ہفتے کی صبح نائب صدر وینکیا نائیڈو کے ذاتی ٹویٹر ہینڈل سے ہٹایا گیا تھا۔ اکاؤنٹ کی تصدیق صرف نیلے رنگ کے ٹک کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا انفیکشن کی رفتار کم ہو چکی ہے، لیکن کووڈ کی وبا سے مرنے والے افراد کی تعداد میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 1,20,000 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو ایک دن میں 58 دن بعد تقریباً 2 مہینوں میں سب سے کم تعداد ہے۔ تاہم ہلاکتوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,300 سے زیادہ کورونا مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,20,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 3,380 مریض فوت ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کو شکست دینے کے باوجود دارالحکومت دہلی میں کچھ مریضوں کے لیے وبائی بیماری کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ دراصل کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد بھی بہت سارے پیشنٹس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق قومی دارالحکومت میں اسپتالوں کے OPDs میں کووڈ پوسٹ پیچیدگیوں کے شکار مریضوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کو انفیکشن سے بحالی کے بعد بھی شدید پریشانیاں یا صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ OPD میں روزانہ 25 سے 30 مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، جو کووڈ سے صحت یاب ہونے کے بعد پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس بار علامت بھی پہلی لہر کے مقابلے میں کافی شدید ہے۔ انفیکشن سے صحت یابی کے باوجود مریضوں کو کئی ہفتوں تک آکسیجن کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ تھکاوٹ گزشتہ سال کی سب سے عام علامت تھی۔ اس کے ساتھ ہی پوسٹ کووڈ کے مریضوں میں کئی طرح کی دوسری بیماریوں کی علامتیں پائی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کا اثر ابھی پوری طرح تھما بھی نہیں ہے کہ تیسری لہر کی آہٹ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تیسری لہر کے تعلق سے پہلے ہی اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ بچوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کورونا کے اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو تاحال مختلف ریاستوں میں کئی ہزار بچے نئے کورونا انفیکشن کی زد میں آ چکے ہیں۔ تشویش اس بات پر ہے کہ اگر یہ انفیکشن بڑے پیمانے پر پھیل جائے تو کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ حکام نے وبائی امراض کے انسداد کے لیے ماہرین سے صلاح و مشورہ شروع کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگر ہم کورونا کے اعداد و شمار پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مہاراشٹر میں تیسری لہر بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ مہاراشٹر کے احمد نگر میں صرف مئی کے مہینے میں 9,000 بچے کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ بچوں میں کورونا کے بڑھتے واقعات نے اب محکمہ صحت کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ بچوں میں کورونا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران جنوبی ہند میں مارچ اور مئی کے درمیان 37,332 بچے کورونا کی زد میں آئے ہیں۔ ملک میں اب کورونا سے اموات میں کمی درج کی جا رہی ہے۔ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کی مساجد کو نشانہ بنانا BJP کا محبوب مشغلہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ برسر اقتدار پارٹی کا سیاسی محورہ موضوعات کے ساتھ ساتھ نفرت اور انتشار پیدا کرنے کی سیاست پر گھومتا ہے۔ مسجدوں کو نشانہ بنانے کی تازہ مثال BJP نے اپنی حکمرانی والی ریاست اتر پردیش میں پیش کی ہے، جہاں بارہ بنکی میں غریب نواز مسجد کو SDM کی جانب سے غیر قانونی طور پر شہید کر دیا گیا۔ اس کے ازالے کی سمت کوئی قدم اٹھانے کے بجائے BJP حکومت نے شہید مسجد کی جگہ چلڈرنز پارک کی تعمیر کا عمل شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ خود برسر اقتدار BJP کے MLA نے پارک کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اس موقع پر کئی سرکاری عہدیدار موجود تھے۔ رام سینی گھاٹ کی قدیم وقف مسجد کی گزشتہ روز مقامی BJP رکن اسمبلی اور CDO نے پارک کا سنگ بنیاد رکھ کر اپنے آگے کے مشن کو واضح کر دیا کہ اب وہاں مسجد کی بحالی بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے افراط زر میں اضافے کے پیش نظر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور سرچارج کو کم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ RBI نے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، جو اب تک کی سب سے ریکارڈ نچلی سطح پر ہے، اگرچہ کہ بینک نے معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے نئے اور ضروری اقدامات کرنے کا حکومت کو مشورہ دیا ہے۔ آج RBI کے ذریعے جاری مالیاتی پالیسی کے بیان میں مالی سال 2021-22 کے دوران مہنگائی کے اندازوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے مہنگا ہونے کے سبب بڑھتی ہوئی قیمتوں اور لاگت کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے ایک ایکسائز ڈیوٹی، سرچارجز اور ٹیکس کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔
مرکزی حکومت جب سے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے تب سے یہ پروجیکٹ ماحولیات سے لے کر معاشرے کے الگ الگ طبقات سے تعلق رکھنے والے مورخین و دانشوروں کے نشانے پر ہے۔ اب اسے لے کر عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے مرکزی حکومت کو ایک طرح سے چیلنج دیا ہے۔ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر یہ یقین دہانی کی مانگ کی ہے کہ سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کی وجہ سے کسی بھی مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اوکھلا سے تعلق رکھنے والے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان نے خط میں کہا کہ سوشل میڈیا پر خدشات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ کچھ مساجد کو اس پروجیکٹ کی وجہ سے منہدم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کی وجہ سے مان سنگھ روڈ پر ضابطہ گنج مسجد، نائب صدر کی رہائش گاہ کی مسجد اور کرشی بھون کی مسجد کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں ہم وزیر اعظم کے دفتر اور ہردیپ سنگھ جی سے بات کریں گے۔ کسی بھی حالت میں ان مساجد کو پہنچنے والے نقصان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کی وجہ سے کئی پرانی مساجد کو ممکنہ نقصان کی خبر ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مودی محل کے لیے مساجد قربان نہیں کی جا سکتی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 انفیکشن کے علاج کے لیے اس وبا کے پھوٹ پڑنے کے اندرون ایک سال ہندوستان میں ویکسین کی تیار کرنے پر سائنسدانوں کی ستائش کی۔ سائنسی ادارے کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، جس کے وزیر اعظم مودی ہی صدر ہیں، انہوں نے ادارے کی کانفرنس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج بن کر ابھری ہے، لیکن ماضی میں جب بھی کوئی بڑا انسانی بحران درپیش رہا، سائنس نے ایک بہتر مستقبل کے لیے راستہ تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنس کی اصل فطرت بحران کے وقت حل اور امکانات کی تلاش کر کے نئی طاقت پیدا کرنا ہے۔ انسانیت کو اس وبا سے بچانے کے لیے ایک سال کے اندر جس پیمانے پر اور رفتار سے ٹیکے بنائے گئے، اس کے لیے وزیر اعظم نے سائنسدانوں کی ستائش کی۔ جموں کشمیر کے بیشتر اضلاع میں جمعے کو ایک روزہ مکمل کورونا کرفیو رہا، جس کی وجہ سے ان اضلاع میں معمولات زندگی مکمل طور پر معطل رہی۔ کورونا کی دوسری لہر کی تیزی سے نرمی آنے کے ساتھ ہی جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک ماہ کے بعد 31 مئی کو مرکزی زیر انتظام علاقے کے سبھی 20 اضلاع میں کرفیو میں نرمی کی تھی، تاہم رات کا کرفیو بدستور جاری ہے۔ وادی کشمیر کے 10 اضلاع میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے پیش نظر ایک بار پھر مکمل لاک ڈاؤن نافذ رہا، جس کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مملکت کے 5 علاقوں کی 10 مساجد کو سینیٹائز کرنے کے بعد نماز باجماعت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت اسلامی امور کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 118 دنوں میں مملکت کے مختلف ریجنز میں 93 مساجد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد سینیٹائزنگ کے لیے انہیں عارضی طور پر بند کیا گیا۔ بعد ازاں ان تمام مساجد کو اچھی طرح جراثیم کش ادویات سے دھو کر انہیں دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعتیں کے تارک راما راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اختتام تک کورونا کے معاملات کے قابو میں آ جانے کا امکان ہے۔ حیدرآباد شہر میں نہ صرف تلنگانہ بلکہ دیگر ریاستوں جیسے مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ کے عوام کے لیے بھی طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہے۔ کے ٹی آر نے تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ریاستوں کے مقابلے ہماری ریاست میں صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران نئے مثبت معاملات میں مزید کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کورونا کی علامت والے افراد کی نشاندہی کے لیے گھر گھر فیور سروے کرنے اور ان میں دواؤں کی کٹس کی تقسیم کے سلسلے میں حکومت کی حکمت عملی کے بہتر نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اراضی پر قبضے کے الزامات کا سامنا کر رہے سابق وزیر ایٹلا راجندر نے ٹی آر ایس پارٹی کی ابتدائی رکنیت اور اسمبلی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہو جانے کا اعلان کیا ہے۔ شامیر پیٹ میں واقع اپنی قیامگاہ پر ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایٹلا راجندر نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اراضی پر قبضے کا الزام عائد ہونے کے بعد ان سے کسی قسم کی وضاحت کیے بغیر ہی گھنٹوں میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور کابینہ سے برطرف کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھانسی کی سزا ہونے والے مجرم سے بھی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، لیکن ان کے معاملے میں وضاحت کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کے نام پر پولیس کا عوام پر ہنوز ظلم و ستم جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے بھوانی نگر میں ایک نوجوان پر لاٹھی سے حملہ کر کے اس کی آنکھ شدید زخمی کرنے کے واقعے کے بعد شہر کے علاقے آصف نگر میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جس میں محض دودھ لانے کے لیے جا رہے ایک نوجوان پٹیل ڈیری فارم کے قریب پولیس کی لاٹھی کا نشانہ بن گیا۔ ایسے واقعات کے بعد وزیر داخلہ پولیس کمشنر سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے واقعات کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہونے کی ہدایت بھی جاری کرتے ہیں، لیکن ان کے احکامات بے اثر ثابت ہوتے ہیں اور پولیس شہر کے نوجوانوں کو مسلسل لاٹھی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آج آصف نگر کے علاقے مراد نگر میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 19 سالہ محمد مقیم کو پولیس اسٹیشن آصف نگر سے وابستہ ایک کانسٹیبل نے مبینہ طور پر جبراً روکنے کی کوشش کے دوران اس پر لاٹھی سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ نوجوان کی آنکھ پر حملے کے بعد وہ شدید زخمی ہو گیا اور خون سے بہہ جانے سے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ زخمی نوجوان محمد مقیم نے میڈیا کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ وہ لاک ڈاؤن قوانین کی مکمل پابندی کر رہا تھا اور ماسک بھی لگایا ہوا تھا، لیکن اسے
बेजा तौर पर रोकने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया। तेलंगाना में डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की दुख्तर की सियासी जमात का नाम वाईएसआर तेलंगाना पार्टी होगा और इसके सदर नशीन वेदुका राजगोपाल होंगे। वाई शर्मिला जो गुज़िश्ता चंद माह से तेलंगाना की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है, तेलंगाना में जमात के क़याम के सिलसिले में कोशां थी। इनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात की मुस्लिमा हैसियत के लिए दरख्वास्त दाखिल की जा चुकी है। शर्मिला की पार्टी के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के नाम को रजिस्टर्ड करवाने दाखिल की गई दरख्वास्त के बाद यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि शर्मिला के करीबी रफीक राजगोपाल पार्टी के सदर नशीन की हैसियत से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दाखिल किए हैं। कोरोना से हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 महीनों में अमवात में इजाफा हुआ है। डीएचएमसी से डेथ सर्टिफिकेट की इजराई के आदाद शुमार से पता चलता है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद हैदराबाद में अमवात में इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना केसों और अमवात में ग्रेटर हैदराबाद इब्तिदा से सरफहरिस्त है। डीएचएमसी ऐप के जरिए डेथ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्तों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 2018 से 2020 तक सर्टिफिकेट्स की इजराई में 5 से 10% का इजाफा हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता 4 माह में दरख्वास्तें 3 गुना बढ़ गई है। आम दिनों में रोजाना 130 से 160 दरख्वास्तें दाखिल की जाती है, लेकिन कोरोना लहर में ये तादाद 400 से तजावीज़ कर चुकी है। बाज़ दिनों में 450 से 500 दरख्वास्तें दाखिल की गई है। दिलचस्प बात यह है कि दरख्वास्तें दाखिल करने वाले अफराद के रिश्तेदारों में 95% की मौत दवाखानों में हुई, जबकि घरों में अमवात के आदाद शुमार दस्तियाब नहीं है। रियासत में आइंदा 3 दिन में मजीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के इलामिया में कहा गया है कि तेलंगाना के बेशतर अजला में मानसून की आमद के असरात देखे जाने लगे हैं, जिसकी वजह से रियासत भर में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है।